سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب، نمستے۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہیں۔ سوائن فلو کے بارے میں آپ کو معلومات دے رہے تھے۔ سوائن فلو کے بارے میں سینئر فیملی فزیشین ڈاکٹر احمد سلیم کا کہنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی فرد اس بیماری میں مبتلا ہو جائے تو علاج کے ساتھ ساتھ زیادہ اہمیت اس بات کی بھی ہے کہ گھر کے دیگر افراد اس کی لپیٹ میں نہ آئیں اور یہ وبائی صورت اختیار نہ کریں۔ اس کے لیے مریض، اہل خانہ، ملنے جلنے والوں کو چند باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے، جیسا کہ اگر مرض کی تصدیق ہو جائے یا پھر سوائن فلو میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو تو ایسی صورت میں چھینکنے یا کھانسنے کے وقت اپنے منہ اور ناک پر کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لیں۔ اگر سامنے کوئی بیٹھا ہو تو وہ بھی اپنے منہ کو اور ناک کو کور کرنے کے باوجود منہ دوسری طرف کر کے کھانسنا چاہیے۔ علاوہ ازیں مریض کے استعمال شدہ ٹیشو پیپرز، رومال اور کپڑے وغیرہ مکمل طور پر ضائع کر دیں، چونکہ اس بیماری کے وائرس اکثر مریض کے ہاتھوں وغیرہ پر بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے بار بار ہاتھ دھونا بھی اہم بات ہے۔ اس حوالے سے عام صابن بھی مناسب ہے، لیکن ممکن ہو تو ہینڈ سینیٹائزر سے بھی ہاتھ صاف کیے جا سکتے ہیں، چونکہ چھینکنے اور کھانسنے کے دوران وائرس آس پاس پھیل جاتے ہیں، اس لیے مریض کے پاس موجود فرنیچر وغیرہ بھی بار بار اچھی طرح صاف کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ گھر میں موجود چھوٹے بچوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کیے جانے کے متعلق سمجھایا جائے، جبکہ مرض لاحق ہونے کی صورت میں مکمل آرام، بھرپور نیند، پانی اور جوسز کا زیادہ سے زیادہ استعمال اکسیر ہے۔ اگر کسی کو خدشہ ہو کہ اس کی قوت مدافعت کم ہے تو یہ فلو اسے لاحق ہو سکتا ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ وقت گھر میں رہے اور کم سے کم لوگوں سے میل جول رکھے، کیونکہ اس مرض کی وبائی صورت کہیں زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، جیسا کہ نومبر 2015 میں ایران میں اس بیماری کی وجہ سے 33 سے زائد اموات ہوئیں اور 1000 کے قریب لوگوں کو اسپتال داخل ہونا پڑا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر بیماری اور ہر مسئلے کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے، اور آگاہی سے ہم معلومات حاصل کر کے جو کہ ہم آسان دیسی لینگویج میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو بیماریوں سے بچایا جائے، اور اگر بیماری آ ہی جائے تو اس کے تدارک کی کوشش کی جائے۔